اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا مسجد نبوی شریف کے اندر بھی جن کی زمین شامل ہے اور جنت البقیع کے اندر بھی جن کی زمین شامل ہے، ایک بار نہیں جنہوں نے درجنوں بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی۔ جب میرے محبوب یہ اعلان کرتے کون ہے جو یہ کنواں خرید کے وقف کرے بدلے میں جنت لے لے، حضرت عثمان غنی سب سے آگے ہوتے۔ کئی موقعوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی ہے۔ بلکہ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو آپ کے دور خلافت میں قحط پڑا، ساز و سامان کی بڑی قلت تھی، یہاں تک کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقوں کی صورتحال تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ گئے اور آ کے جس وقت بھوک کی شکایت کی تو ایک موقع یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں قحط پڑا تھا، تو اس وقت بھی جس وقت لوگوں نے شکایت کی تھی تو میرے محبوب نے یہ جملے بولے تھے، فرمایا گھبراؤ نہ، شام تک تمہارے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا، شام تک اللہ رزق بھیج دے گا۔ حالانکہ آثار نہیں تھے لیکن محبوب کی زبان سے یہ جملے نکلے تو اسی شام حضرت عثمان غنی کا تجارت کا قافلہ واپس آیا، بہت سا غلہ لے کے حضرت عثمان غنی نے سارا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ این اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے دور میں قحط پڑا تو لوگوں نے شکایت کی تو صدیق اکبر کی زبان سے بھی یہ جملے نکل آئے، آپ فرمانے لگے لوگوں گھبراؤ نہ، شام تک بندوبست ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے رزق آ جائے گا، اللہ رزق بھیج دے گا تمہارے لیے۔ تو رزق بھیجا کس طرح؟ جس طرح دور رسالت میں آیا تھا اسی طرح دور صدیق اکبر میں بھی آیا۔ شام کے وقت 1000 اونٹوں کا قافلہ غلے سے لدا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ شریف میں پہنچا۔ تو جس وقت شام کے وقت وہ قافلہ پہنچا، بڑے بڑے مدینہ شریف کے تاجر وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے کہ حضرت عثمان غنی کا مال آیا ہے، ان سے جا کے مال خریدتے۔ جس وقت آ کے وہ بولیاں لگانے لگے کہ عثمان بتاؤ کتنا نفع لینا ہے، حضرت عثمان نے کہا کہ بتاؤ تم کتنا نفع دو گے؟ تو کوئی کہنے لگا کہ میں 10 درہم کا جو مال ہے اس پہ 2 درہم نفع دوں گا، یعنی جو آپ نے 10 درہم کا خریدا ہے اس پہ مجھ سے 2 درہم اوپر لے کر مجھے وہ مال دے دیں، جتنا بھی مال ہے 10 درہم کے اوپر 2 درہم لیتے جائیں اور مال دیتے جائیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، میں اتنے کم نفع پہ نہیں دوں گا۔ تو بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی، یہ طے پایا سارے تاجروں نے جو سب سے بڑھ کے بولی لگائی، انہوں نے کہا کہ 10 درہم کے مال پہ 5 درہم نفع لے کے جتنا مال ہے دے دیں۔ اب یہ بہت بڑا نفع تھا، 10 درہم کے مال پہ 5 درہم نفع مل رہا ہے، لیکن حضرت عثمان مسکرا کے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجر پریشان ہوئے کہ ہم سب سے بڑے تاجر ہیں، ہم نے جتنا نفع لگا دیا ہے، کون ہے جو اس سے بڑا نفع دے رہا ہے؟ فرمایا ایک ذات ہے جو ایک درہم پہ بھی 10 درہم نفع دینے والی ہے، بلکہ 10 درہم تو کیا، وہ ایک درہم پہ 700 درہم نفع دینے والی ہے، 700 درہم بڑھا کے نفع دینے والی ہے۔ تم صرف 5 درہم دے کے یہ کہتے ہو کہ ہم بہت زیادہ نفع دے رہے ہیں، فرمایا ایک ذات اس سے بھی زیادہ نفع دے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر 1000 اونٹ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر کیے اور کہا کہ یہ سارا مال میں مسلمانوں کے لیے اسے وقف کرتا ہوں، مدینہ شریف کے غریبوں مسکینوں کے لیے میں اسے وقف کرتا ہوں، میرا سارا مال بانٹ دیا جائے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرائے کہ عثمان میں نے تو کہا تھا کہ اللہ رزق بھیجے گا، رب ذوالجلال نے تجھے چنا ہے رزق دینے کا سبب اور وسیلے کے لیے، اللہ نے عثمان تیری ذات کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی مال رزق آیا رب کی طرف سے، لیکن جو ہستی وسیلہ بنی ہے، سبب بنی ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ آپ کی سیرت کا یہ پہلو بڑا درخشاں ہے کہ اسلام کو جب بھی، مسلمانوں کو جب بھی مال کی حاجت پڑی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آپ ہر میدان کے اندر آگے بڑھ کے آپ نے اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کیا ہے۔